تو میرے عزیزو، اس وقت جس جگہ تم طاقت لگا کے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہو، وہ تبلیغ ہے۔ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ذکر میں چل پڑا، کوئی کتابیں لکھنے میں چل پڑا، یہ سارے میں سلام کرتا ہوں، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، یہ کل علی خیر، کل علی خیر۔ تو میں چاہتا ہوں اپنی طاقت تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ۔ اور خاص طور پر یہ جو زمانہ تعلیم ہے، اس میں تو ہمارے اکابر طلبہ کو بیعت نہیں کرتے تھے، طلبہ کو ذکر نہیں دیتے تھے کہ تمہاری توجہ بٹ جائے گی۔ اور آج کل کا تو تمہاری وہ استعدادیں ظرفی بہت تھوڑے ہیں، شاید 2-4 دن کے بعد تم اپنے آپ کو خود ہی خلیفہ بنا کے بیٹھ جاؤ، اس کا بھی ڈر ہے۔ اور آج کل جو خلافت بٹ رہی ہے، میں درد سے کہہ رہا ہوں، کوئی تنقیدیں میرے اپنے ہیں، لیکن آج جو خلافت بٹ رہی ہے، آنسوؤں کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی طاقت کو تبلیغ میں لگاؤ۔ مجھے پتہ ہے ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسہ، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر کلی پھول نہیں بنتی اور ہر دانہ درخت نہیں بنتا، چاہے مالی سارا زور لگا دے۔ مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آہا، کیا ہے، میاں محمد بخش جیسا شاعر پنجابی میں کوئی نہیں گزرا، اردو میں اقبال جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا، اور پنجابی میں میاں محمد بخش جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا۔ یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ میری تو تمنا ہے، ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے ہر دانہ درخت بن کے نکلے اور ہر پودا پھلدار ہو کے نکلے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تمنا میری ضرورت تم تو ہوئی تھوڑے سے کہ تم میں سے ہر ایک کے اندر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ۔ جب تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ، چاہے تم کتابیں لکھو، دارالفتاح میں بیٹھو، تم کسی خانقاہ میں بیٹھو، یہ سب کلن علی خیر میں نے پہلے کہہ دیا ہے، لیکن میں نے اپنی وجہ ترجیح بتا دی ہے کہ اگر اپنی طاقتوں کو تبلیغ میں کھپاؤ گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا نفع واپس آئے گا۔ اس میں جنید جیسے ہیرے کتنے دریافت ہوں گے۔ تبلیغ کا کام طوائفوں کے کوٹھوں تک پہنچا، شراب خانوں تک پہنچا ہوا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا ہے، جہاں کبھی جب سے سورج انہیں دیکھ رہا ہے اور چاند بھی حیرت زدہ ہو کے ان کی جہالت کو دیکھتا ہے، جنہیں دیکھ کر زمین آسمان روتے ہوں کہ یہ کیا ہیں، ان کانگوں کے جنگلوں میں تبلیغ پہنچی اور اسلام پہنچا۔ علماء کی ایک محفل تھی سعودیہ میں اور تبلیغ والوں پہ برس رہے تھے، اہل البدع، اہل الجہل، اہل فلاں، اہل فلاں۔ ایک وہاں کیمرون کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ جماعت لے کر گئے تھے کانگو کے جنگل میں، جہاں پہلی دفعہ ایک مخلوق ہے ہزاروں سال سے آباد، ننگے رہتے ہیں، ننگے، اتنے اتنے قد، مرد عورت، سوئی چبھے یا سانپ کاٹے، علاج جنگل سے ہے، باہر کی دنیا کو نہیں جانتے، کھانا پینا جنگل ہے، جنگل کے جانور ان کی غذا ہیں، جنگل کے پھل ان کی غذا ہیں۔ پہلی دفعہ وہاں جماعت گئی اور انہوں نے 300 آدمی مسلمان کیے، جو اب 5000 ہو چکے ہیں، اور اب اور پتہ نہیں آگے کتنے ہو چکے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے تھوڑی سی کارگزاری سنائی، تو سارے علماء ایک دم محو حیرت ہو گئے، کہنے کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کام یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ پھر اگلے سال ایک ان میں سے ان کا سردار حج پر آیا تو اس نے ان سارے علماء سے ان کو ملا ہے کہ یہ اس کا ثبوت ہے، یہ حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو،
باغباں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر غنچہ کھلے بھی، پھلے بھی، پھولے بھی۔ میری تمنا ہے، میری درخواست ہے، سب کی قدر، سب کی عظمت، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کروں جس کا نفع زیادہ ملے۔ تھوڑا سرمایہ والا اپنے سرمایہ کو ضائع کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں کھو نہ بیٹھو، تو اس امت کو زندگی کا سرمایہ تھوڑا ملا ہے، وہاں لگاؤ جہاں اس کی واپسی بہت زیادہ ہو۔ وہ اس وقت تبلیغ میدان میں چہار دانگ اس کی خوشبو ہے۔ تو مجھے اللہ نے اس قافلے کے ساتھ جوڑے رکھا۔ آپ بچوں سے بھی یہی چاہتا ہوں، نہ آپ کا علم پختہ ہے، نہ صحبت پختہ ہے، نہ تجربہ ہے، تو 2-4 کتابیں پڑھ کے اپنی رائے قائم مت کرو، نہ کہیں کھڈے میں گر جاؤ گے۔ ہم آپ کو زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کے دروازے ہماری آواز کے لیے کھلے رکھو، اپنے دماغ کے ریشوں کو ہماری بات کے لیے کھلا رکھو، کل آپ اس کا نفع اٹھاؤ۔